بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر۔ آج عمران صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ نقوی سرکار مریم نواز اور جیل حکام یہ ملاقاتیں ہونے دیتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں کشمکش بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ یہ حالات نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک خبر کہ ایران کے ایک عالم نے سعودی عرب میں سیاسی ٹویٹ کیا جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی گرفتاری پر وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے سعودی حکومت اور ایران میں دوریاں پیدا ہوں گی، جیسا کہ سعودی حکومت کا یہ ایک قانون ہے کہ وہ حج کے دوران کسی قسم کی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتے، اور اس سرگرمی کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں پاکستان کے ایک رہنما زاہد حامد نے سعودی عرب میں موجود ہوتے ہوئے ایک سیاسی سرگرمی سر انجام دینے کی کوشش کی جس سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جسے پاکستان کی تقدو اور کوششوں کے بعد آزاد کروایا گیا اور پاکستان واپس ڈپورٹ کروایا گیا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہ وہ جس مقصد کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں وہ اپنا مقصد پورا کریں اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی کوشش کریں، نہ کہ اس طرح کے واقعات کریں کہ سعودی حکومت مجبوراً کوئی ایکشن لے ان کے خلاف۔ ایک اور خبر بھارت کی طرف کہ بھارت منہ کی کھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے اپنے جلسوں میں کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن سندور کسی دوسری شکل میں پاکستان پر مسلط کیا جائے گا۔ اب اگر دیکھے جائے تو بھارت جو کہ پاکستان سے جنگ میں تو نہیں جیت سکا اور نہ ہی کبھی جیت سکے گا، اس لیے بھارت اب اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے۔ بھارت نے اپنی پروکسیز کو پاکستان میں ایکٹیو کر دیا ہے، اور ایک واقعہ جو پاکستان کے آزاد کشمیر راولاکوٹ میں پیش آیا جس میں ایک خودکش حملہ آور کو استعمال کیا گیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، لیکن شکوری صاحب کے ٹویٹ کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا جس میں بھاری جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اب پاکستانی حکومت کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان کے حکام نے ہندوستان کے فضائی پرواز پابندی میں توسیع کر دی ہے، جو 24 جون تک بڑھا دی گئی ہے۔ ہندوستانی طیارے پاکستان کے فضائی حدود کو 24 جون تک استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے۔ GISPR نے کئی بار میڈیا پر آ کر یہ واضح کیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی بند کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہوگی اور اس کا بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اب بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے۔ اب DGISPR اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے بھارت اپنے مذموم ہتھ کنڈوں سے باز آئے۔ اگر یہ پانی بند ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے
بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پاکستان میں قحط پیدا ہوگا اور بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے ہم فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایکشن لیں۔ اگر جنگ بھی مسلط کرنا پڑتی ہے تو پاکستان کو اس کا حق، اس کا پانی دلوائیں۔ ایک خبر چین سے کہ چین میں پاکستان، افغانستان اور چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ پاکستان، چین اور افغانستان مل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ دوسری ان ملاقاتوں کا ایک نتیجہ نکلا ہے کہ افغانستان کے امیر نے ٹی ٹی پی کو یہ حکم دیا ہے کہ امیر کے بغیر جہاد کرنا ایک دہشت گردی ہے، اور امیر یہ حکم دیتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے، جس سے بھارت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور افغانستان اور پاکستان چین کی کوششوں سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ افغانستان کا بارڈر پاکستان کے لیے محفوظ ہو جائے گا، جو ایک غیر محفوظ بارڈر سمجھا جاتا تھا، جہاں سے ہندوستان نے اپنے پروز کو ہمیشہ سے ہینڈل کیا ہے اور استعمال بلوچستان اور کے پی کے میں استعمال کیا ہے۔ اب یہ راستہ بند ہونے سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران میں پاکستان میں دخل اندازی جاری رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف ایران میں موجود ہیں، جنہوں نے ایران میں ملاقاتیں کی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ باور کرایا کہ ہندوستان کی دخل اندازی سے پاکستان میں دہشت گردوں کو تقویت مل رہی ہے، جس سے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، جس کا اثر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پر پڑ رہا ہے۔ اس لیے ان کو روکنے کے لیے ایران کی حکومت پاکستان سے تعاون کرے، جس پر ایران نے پاکستان سے تعاون کرنے کی حامی بھری ہے۔ بر جنگ کا جہاں پاکستان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں، وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان فائدوں کو ذاتی فائدے کے لیے بھی استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ شروع میں پاک بھارت جنگ کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کئی بار سوشل میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا کے ورکرز کا اور پی ٹی آئی ورکرز کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نشانہ بنانا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ایک خبر جو شہر بانو ایک بچی ہے جو سوشل میڈیا پر عمران خان کی حامی ہے اور عمران خان کے لیے سوشل میڈیا پر سرگرمیاں سر انجام دیتی ہے، اس کے گھر ایجنسیوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جس سے اس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمارے گھر میں 8 دن سے بجلی غائب ہے اور میری فیملی کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا عمران خان کا ورکر ہونا اور عمران خان کے لیے سوشل سرگرمیاں سر انجام دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ اب ایسے واقعات سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات جاری رہے تو اس کا نقصان نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان ہتھ کنڈوں سے نہ تو عمران خان کی ذات پر کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ان کی مقبولیت میں۔ اگر 2024 میں دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ سیالکوٹ کے حلقہ سمبھروال میں الیکشن مہم جاری ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف یک طرفہ الیکشن ہے۔
پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر خوب متحرک ہے، لیکن دوسری نون لیگ کا ورکر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سمڑوال میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو ڈھول کا نشان دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہائی کورٹ میں دیکھے جائے تو وہاں کے ججز مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کے بلے کا نشان چھینا گیا، جس کی وجہ سے یہ تمام حالات پیدا ہوئے۔ اگر اب بھی پی ٹی آئی کو ان کا بلے کا نشان دے دیا جائے تو حالات معمول پر آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں انہیں دی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف عالیہ حمزہ نے 30 اپریل کو سمڑوال میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی تیاری کی ہے، جس میں وہ حکمران کی بات عوام تک پہنچائیں گی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں سلیمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان اور میاں اکرم شامل ہیں۔ اس کمیٹی میں جناب پنجاب کی صدر عالیہ حمزہ کو شامل نہیں کیا گیا، جس سے کئی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔